أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے اور کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں موت کا تذکرہ کیا، اور موت جیسی بڑی مصیبت کے تذکرے کے بعد اب اس آیت میں جو آج کے سبق میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کا ذکر فرمایا کہ ہم ان کے ذریعے بھی تمہیں آزمائیں گے، اور فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اور آزمائش ہر انسان کی ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ بس انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم ایمان لے آئے تو بس انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، مومن لوگ یہ تصور کریں کہ وہ محض کلمہ پڑھ کر بغیر امتحان کے کامیابی حاصل کر لیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم امتحان ضرور لیں گے، ہر آدمی کو امتحان سے گزاریں گے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ یبتلی الرجل بقدر دینہ، آدمی کے امتحان اس کے دین کے مرتبے کے مطابق ہوتا ہے، بقدر دین اس کی امتحان ہوتا ہے۔ جس قدر اس کا دین مضبوط ہوگا اس قدر اس کی آزمائش بھی کڑی ہوگی، سخت ہوگی، اور اگر دین کمزور ہے، ایمان کمزور ہے تو آزمائش بھی کمزور ہوگی، مگر آزمائش سے خالی کوئی نہیں ہے۔ بہرحال ایمان کا تقاضا ہے کہ آزمائش آئے، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پر منحصر ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ کسی شخص کی آزمائش کس طریقے سے کرتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتے ہیں، کسی کو سے لے کر آزماتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ سب پر جو آزمائش ہے تو وہ ایک ہی طرح کی ہو، نہیں، ہر ایک کی آزمائش بھی مختلف ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزوں کا ذکر اس آیت میں کیا گیا۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے آزمائش ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ من الخوف،
ان چیزوں میں سے، ان ذرائع میں سے ایک چیز جو ہے خوف ہے، یعنی تم پر خوف مسلط کر دیں گے، خوف طاری کر دیں گے، جس سے انسان مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب خوف کسی بیرونی دشمن کا خوف مسلط کر دیا جائے، جس سے زندگی کے لطف برباد ہو جائے، کیونکہ انسان کی زندگی میں سکون نہ ہو، نہ خوف ہو، ڈر ہو، تو زندگی کا مزہ نہیں رہتا باقی۔ اور خوف کے مقابلے میں امن، سکون، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ اللہ پاک نے قریش کے متعلق فرمایا سورہ فیل میں، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یعنی انہیں بھوک سے نجات دلانے کے ساتھ ساتھ انہیں خوف سے بھی معمون رکھا۔ وہ لوگ نہایت امن و امان کی زندگی گزارتے تھے، کیونکہ بیت اللہ شریف کی متولی ہونے کی حیثیت پر اور متولی ہونے کی وجہ سے انہیں نہایت باعزت مقام حاصل تھا۔ وہ ہر قسم کے بیرونی خطرات سے محفوظ تھے، کیونکہ خوف ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی موجودگی میں جہاں پر خوف آ جائے نا، وہاں پر کاروبار، زندگی کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تجارت، کاروبار، زراعت، فیکٹریاں، کارخانے، ہر چیز خوف کی زد میں آ کر ان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، کہیں جنگ لگی ہو تو دھیان ہر وقت اس طرف رہتا ہے کہ کہیں کوئی گولہ باری کا خطرہ ہے، کہیں بمباری ہو جائے گی، کہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یعنی پوری زندگی معطل ہو کر رہ جاتی ہے، اور اس سے ملک کی معیشت برباد ہو جاتی ہے، زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ہر وقت انسان اس سے انتظار میں ہوتا ہے، پتہ نہیں اب کون سی مصیبت آ جائے گی۔ اس وجہ سے فرمایا ہے کہ ہم خوف کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ تو سکون، امن، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور والجوع، آزمائش کے دوسرا ذریعہ بھوک، بھوک کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ انسانی زندگی کی بقا ہی خوراک پر ہے، خوراک انسان کو نہ ملے تو انسان مر جاتا ہے۔ اور یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے علاوہ حیوانات، کیڑے مکوڑے، چرند پرند، خشکی، پانی کے تمام جانوروں کی زندگی خوراک سے وابستہ ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام جیسی مقدس ترین ہستیوں کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، یعنی ہم نے انبیاء کے جسم بھی ایسے نہیں بنائے جنہیں غذا کی ضرورت نہ ہو، بلکہ وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، ان کو بھی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر خود خاتم النبیین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ہم نے حضور علیہ السلام کو بے چین ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ بعض اوقات بھوک کا اتنا غلبہ ہوتا کہ سیدھے بیٹھ بھی نہ سکتے، بلکہ ٹیک لگانا پڑتی تھی۔ تو خوراک یہ ہر ذی جان کے لیے لازمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسا اوقات ہم انسان و حیوان کو کی خوراک روک کر اور اسے بھوک میں مبتلا کر کے اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ اور پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ بھوک دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اضطراری، دوسری ہوتی ہے اختیاری۔ پانی اور خوراک کی قلت یہ اضطراری بھوک ہے، اور یہ انسان کی آزمائش کے لیے آتی ہے۔ اور ایک اختیاری بھوک بھی ہوتی ہے، جیسے سارے مسلمان رمضان کے مہینے میں روزوں کی فرضیت، مسلمان خود اس بھوک کو اختیار کر کے آزمائش خداوندی پر پورا اترتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ آزمائش کی تیسری صورت جو ہے
انسان مال کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، تجارت، زراعت کرتا ہے، اور پھر انسان کو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر افرادی قوت، انسان کی جان یا مال یعنی روپیہ پیسہ، گائے بیل بھینس بکری، یہ ساری چیزیں مال کے اندر آئے، اس میں کمی آ جائے، اس سے انسان کی معیشت کو نقصان پہنچے گا، لہٰذا یہ بھی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جان و مال میں کمی کر کے بھی لوگوں کا امتحان لیتے ہیں۔ کبھی زلزلے کی شکل میں آفات آتی ہیں، کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، کبھی کوئی اور ذریعہ جس کی وجہ سے جان و مال میں نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہیں، کبھی وبائی امراض جیسے طاعون، ہیضہ، اب جیسے کرونا تھا، ڈینگی بخار ہے، اس طرح کی جو وبائیں ہیں یہ انسان کی زندگی کو تلف کرنے کا، زندگی کو ختم کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہاں پر یہ فرمایا کہ والثمرات، پھل، بسا اوقات پھلوں میں کمی کے ذریعے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ کہ پھل کم ہو گئے، اور پھر بعض حضرات نے فرمایا کہ ثمرات سے مراد ثمر رزق، اس میں ساری چیزیں، انسانی ضروریات کی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور اس آیت کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے، اور بھوک سے مراد اختیاری بھوک یعنی عبادت اور ریاضت اور روزہ کا حکم ہے، اور مال و جان کی کمی سے مراد اصل مال کی کمی ہے جس کے ذریعے انسان کام کاج کرتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ پھلوں میں کمی سے مراد انسانی اولاد میں کمی ہے، اولاد انسان کا ثمرہ ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے۔ بسا اوقات افزائش سے نسل میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور پھل سے مراد درختوں کا پھل بھی ہے، اس میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مختلف قسم کی آزمائشوں کا ذکر فرمایا، اور مقصود اس سے یہ ہے کہ ان آزمائشوں میں پورا اترنا، یعنی ہر مصیبت اور شکر، ہر مصیبت پر صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھنا ہی یہ انسانیت کی معراج ہے، اور اس چیز کا اللہ پاک نے انسان کو حکم دیا ہے۔ جو شخص تکلیف آنے پر اسے برداشت کرتا ہے، یہ بات میں نے پچھلے سبق میں بیان کی تھی، یہ بات بتائی تھی کہ دیکھیں دل کا غمزدہ ہو جانا، پریشان ہو جانا، دکھ کی وجہ سے، درد کی وجہ سے، کسی غم کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ جانا، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ صبر کے خلاف کیا ہے؟ جزا فضا شروع کر دینا، خلاف شریعت حرکتیں شروع کر دینا، اللہ سے شکوے اور شکایتیں شروع کر دینا۔ تو جو آدمی ایسا نہیں کرتا، صبر کا پورا پورا حق ادا کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وبشر الصابرین، ایسے صابر اور شاکر لوگوں کو خوشخبری سنا دو، کامیابی ان کے مقدر میں ہو چکی۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ اب وہ کون لوگ ہیں جنہیں یہ بشارت دی جا رہی ہے؟ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، قالوا، تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب خدا کا مال ہیں، پھر لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، ہماری جانیں، ہمارا مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، یہ سب اسی کی مہربانی کا مرہون منت ہے، ورنہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جسے آتا ہے نا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک جو ہے وہ کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ کا، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ مختار کل ہے، وہ اپنی ملکیت میں جب اور جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، جب سب کچھ اسی کا ہے، جب چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جب چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے، زندگی اسی کی دی ہوئی ہے، جب اور جتنی چاہتا ہے دیتا ہے اور جب چاہتا ہے لے لیتا ہے، جسم و جان اور موت و حیات کا مالک تو وہی ہے،
لہذا جب کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو وَإِنَّا لِلَّهِ کہہ کر اس بات کے اقرار کرتا ہے کہ یہ مال و دولت، میری جان، میرا مال، میری اولاد، سب کچھ اسی کا عطا کرتا ہے، وہ جب چاہے لے لے، اسی کی چیز ہے۔ لہذا وہ کسی قسم کے نقصان پر چیخ و پکار یا وویلا نہیں کرتا، بلکہ صبر سے کام لیتا ہے، اور ایسے ہی صابرین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بشارت دی۔ مصیبت کے وقت رونا، پیٹنا، نوحہ کرنا، بالوں کو نوچنا، گالیں پیٹنا، یہ ایک مومن ایسا کام نہیں کر سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ چونکہ یہ چیزیں عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے جب عورتوں سے بیعت لیتے وقت عہد لیا تھا کہ رونا پیٹنا ناجائز ہے، نوحہ کرنا حرام ہے، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ ہاں یہ بات میں نے بتا دی ہے کہ غم کے وقت کسی کے آنسو بہہ نکلیں تو یہ ایک فطری عمل ہے اور درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر چیخ و پکار کرنا یہ طبع کے بھی خلاف ہے اور ناجائز ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر جب انسان جو ہے نا، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو آدمی سمجھ کر کے ہے نا، سمجھ کر، ایک تو یہ کہ صرف الفاظ کا پڑھتے ہیں، نہیں، اس پر تھوڑا سا غور کریں، اس کو سمجھیں۔ جو آدمی سمجھ کر اس پر غور و فکر کر کے یہ جملے ادا کرے گا، یہ الفاظ کہے گا، اس کا غم ہلکا ہو جائے گا، کیونکہ اسے اس بات پر یقین آ جائے گا کہ بھئی یہ سب کچھ تو اللہ کا ہے نا، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، اللہ کی مرضی، میں بھی اللہ کا ہوں، جب تک میری جان اللہ چاہیں گے یہ رہے گی، جب اللہ چاہیں گے واپس لے لیں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری دی اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور اسی طرح پھر حضور علیہ السلام نے ایک دعا سکھلائی ہے ایسے موقع کے لیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، اے اللہ مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس کا مجھے بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ وہ ہر مصیبت پر اس طرح کے کلمات کہہ کر راضی برضا ہو جاتے ہیں، تکلیف چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس پر صبر کرنا، خیر کے کلمات کہنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے یا ٹھوکر لگ جائے تو اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، تاکہ اللہ کی رضا پر راضی ہونے کی سند حاصل ہو جائے، ہمیں اس بات کا صرف ٹیک مل جائے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی۔ یعنی خلاصہ اس ساری بات کا یہ ہے کہ ہر موقع پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، ہر موقع پر اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اور جو آدمی صبر کرنا، کل بھی بتایا تھا صبر کرنے والوں کے لیے کیا اجر ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو جب قیامت کے دن صبر کا بدلہ ملے گا تو لوگ تمنا کریں گے کاش ہمارے جسم چھریوں سے، آریوں سے کاٹے جاتے، ہم اس پر صبر کرتے تو آج ہمیں اس کا بدلہ ملتا۔ اور پھر فرمایا صبر کرنے والے اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے والوں کا صلہ یہ ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر رب تعالیٰ کی عنایتیں اور مہربانیاں ہیں۔ اولئک علیہم صلوات خاص رحمت اور مہربانی، رحمت سے مراد عام مہربانیاں ہیں اور صلوات سے مراد خاص رحمت اور مہربانی ہے۔ اور بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ صلوات سے مراد وہ مہربانیاں، وہ رحمتیں جو انسانوں کو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے پہنچی ہیں، اور رحمت وہ مہربانی ہے جو انسان کو اللہ کے فضل سے پہنچی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، انہیں یہ مقام اس لیے حاصل ہوتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہوتے ہیں اور اسی سیدھے راستے پر چل کر اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں۔
جی اب ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے اور بھوک سے اور مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، وہ جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہیں ہم اللہ کے لیے ہیں۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی ہیں وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔